آج لوگ کہتے ہیں کہ افراد پیدا نہیں ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ افراد کہاں سے پیدا ہو جائیں گے. میں اپنے سر کو پیٹتا ہوں کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ لیڈرشپ نہیں ہے، افراد نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ لوگ ایسے تھے جو افراد کو بنانا چاہتے تھے اور بنا دیا، بنا کر پیش کر دیا. آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان اپاہج ہو گیا، ختم ہو گیا، بانجھ ہو گیا. میں نہیں سمجھتا ہوں یہ بات. کیا بات ہے کہ آج دنیا کا مسلمان ایک آدمی نیو یارک کا میئر بن سکتا ہے، ممدانی لندن کے اندر میئر بن سکتا ہے ایک خان. ہندوستان کے اندر کسی مسلم یونیورسٹی کا کوئی آدمی وائس چانسلر نہیں بن سکتا، اور اگر بنے گا تو آدم خان کی طرح جیل کے اندر جائے گا، اقبال کی طرح اولاد جیل میں ڈال دی جائے گی. آج دیکھ لیجیے الفلاح کا کیا ہو رہا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے اور کتنے سال جیل کے اندر گزرتے ہیں نہیں جانتا کوئی آدمی. قوم، گورنمنٹ ملک کی آزادی کے بعد اس پر لگی ہوئی ہے کہ مسلمان کو سر نہیں اٹھانے دینا ہے. آج اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے اندر لیڈر چاہ رہے. کیا کہتے ہو تم؟ مسلمان قوم کوئی بانجھ تھوڑی ہے، اگر نہیں تھی تو وہاں کیسے بن گئے؟ یہاں کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر نہیں بن سکتا آدمی. میں یہ کہتا ہوں افراد تھے، بنانا چاہتے تھے، بنا دیا انہوں نے، کھڑا کر دیا. آج افراد بنانے والے لوگ نہیں رہ گئے، حوصلے پست کر دیے گئے. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے. آج نکلی ہوئی ہے زمین. میں حضرت مفتی صاحب، میری یہ بات آخر میں میرے جذبات میں نکل گئی جو اس ظاہر ہے کہ اس اجتماع کے مطابق نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے جو ملا تھا، وہ جو بھی ان کی تعریف کرتا ہے در حقیقت ذات وہی ہے شیخ الہند کی. انہی کے مختلف جہات سے ایک جہت کسی نے پکڑ لی، اللہ نے اس کو توفیق دے دی، ایک جہت کو کسی نے پکڑ لیا، ایک جہت کو کسی نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد وہ بن گئے اور دنیا کے لیے، ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے خیر کا باعث بن گئے، پیار و محبت کا سبب بنے. آج وہ پیار و محبت کی دولت ختم ہو گئی، اس لیے کہ ایسے افراد ملک کے اندر پیدا ہو گئے جن کی بنیاد ہی مذہب کی بنیاد کے اوپر، نفرت کے اوپر رکھی ہوئی ہے. اسے چیز نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالی ملک کے اندر پیار و محبت کی وہ جو 1300 سال کی تاریخ ہے اسے پھر زندگی عطا فرما دے، اور ہمارا ملک جس طرح سے خیر و برکت رکھ کر کے چل رہا تھا، خدا کرے یہ ملک پھر پیار و محبت کے ساتھ چلے. مدنی صاحب کو شاید یہ دھیان نہیں آتا کہ اس دیش کے راشٹرپتی بھی مسلمان رہے ہیں اور کئی راجیوں میں گورنر بھی مسلمان ہیں اور دیش کی کیبنٹ میں بھی مسلمان رہے ہیں، پرنتو ان کو کیونکہ راجنیتی سے پریرت ہو کر بیان دینا ہے اور مسلمانوں میں ایک اس پرکار کی بھاونا کھڑے کرنے کے لیے کہ جیسے ان کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. سچ یہ ہے کہ دیش کے اندر جو بھارت سرکار کی جو اسکیمز ہیں، جو جن کلیانکاری اسکیمز ہیں، اس میں لگ بھگ 30 سے لے کر 35% تک حصے داری مسلمانوں کو ملتی ہے، جبکہ ان کی پاپولیشن کل 14 سے 15% ہے. وہ جس سامپردائکتا کا زہر بھارت میں گھولنا چاہ رہے ہیں وہ اس میں قطعی سفل نہیں ہوں گے. پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے بار بار کہا ہے اور اسپشٹ کہا ہے کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا پریاس ہی بھارت کو اونچائیوں پر لے آ سکتا ہے. مولانا مدنی جیسے لوگ اس کو سنکیرن درشٹی سے دیکھتے ہیں اور جس مدعے کو وہ سامپردائک رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں سفل نہیں ہوں گے. ایسے بہت سارے ہمارے سامنے اگزامپل موجود ہیں جہاں پر ہمارے مسلم برادری کے لوگ اچ پدوں پر سشوبھت ہے اور دیش بھکتی کا کام کر رہے ہیں. تو لہذا مولانا مدنی کا بیان کسی بھی حالت میں سویکار نہیں کیا جا سکتا. It is very unfortunate that in the name of vote bank politics, once again, the bhaijans of appeasement, those who believe in giving cover fire even to terrorism in the name of appeasement politics, have got activated. And
this Jamaat of supporters and sympathizers of terror are coming up again and again. The fact of the matter is that in India, you have even had a president like APJ Abdul Kalam as a person who was from the Muslim community. Has Mr. Arshad Madani forgotten this? But ever since these terrorists have been caught in the Delhi blast and other places, those who say that terrorism has no religion use religion as the only excuse to give a cover fire to the terrorists. Imagine the manner in which not just Mr. Arshad Madani, but his entire spin doctors of terror ecosystem, whether it is Mr. Chidambaram, Mehbooba Mufti, Iltija Mufti, Abu Azmi, or Hussain Dalwai, they are all coming out and saying that either the injustice was done, or these people are innocent, or they say that circumstances has resulted in the terrorism being done by these people. So it shows that how an entire spin doctor of terror ecosystem gets activated every time terrorists are caught. And it is unfortunate that Arshad Madani is also part of this Jamaat.